بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ادلۃ المجوزین کے نام سے ہے. گزشتہ سبق میں جو ہے وہ مانعین کی ادلہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، جو یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر عموم جو ہے وہ وارد ہو تو مخصص کے جستجو کیے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے اس پر. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم عام پر مخصص کی تلاش کیے بغیر عمل کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں وَقَدِ اتَّضَحَ أَكْثَرُهَا فِي مَا قَدَّمْنَاهُ فِي رَدِّ الْمَانِعِينَ. یعنی وہ جو مانعین تھے ان کی دلیلوں کو رد کرنے میں جو ہم نے جوابات ذکر کیے تو ان سے مطلب واضح ہو جاتا ہے اور وہ مجوز جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. ان ادلوں کو اور ان دلائل کو مختصر بیان فرماتے ہیں. پہلی دلیل یہ ہے وَهِيَ التَّمَسُّكُ بِحُجِّيَّةِ الْعَامِ الْمُسَلَّمَةِ. کہتے ہیں کہ عام کی حجیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، لہذا ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں. اور دوسری جو دلیل جو اس اوپر جو جوابات دیے تھے پہلے سبق میں، اس سے جو استفادہ ہوتا ہے کہ الاکتفاء بالظن النوع الحاصل من اصالت عدم تخصیص. کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ تخصیص جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس سے ہمیں اگر ظن نوعی حاصل ہو جائے کہ بھئی اس عام کا مخصص نہیں ہے تو کافی ہے، ہم عام پر عمل کر سکتے ہیں. تیسری دلیل ہے انہا کا اصالت عدم المجاز التي لا يجب الفحص قبل جریانہا. کہتے ہیں اصالت عدم تخصیص جو ہے وہ اصالت عدم مجاز کی طرح ہی ہے، بلکہ وہی ہے. اور اصالت عدم مجاز کو جاری کرنے کے لیے تفحص اور جستجو کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اصالت عدم تخصیص کو جاری کرنے کے لیے بھی ہمیں تفحص کی ضرورت نہیں ہے. اور اصالت عدم تخصیص کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ عام کے عموم پر عمل کر سکتے ہیں. چوتھی جو ہے وہ نقطہ یا دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ انا مکلفون بعین ما کلف بہ اصحاب الائمۃ علیہم السلام. فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح مکلف ہیں اور ہمیں تکلیف دی گئی ہے وہی جو ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں ان کے صحابہ کو جو تکلیف تھی، جو وظیفہ تھا ان کا، وہ جس طرح عمل کرتے تھے ہم بھی اسی طرح عمل کریں گے. اچھا، اصحاب ائمہ جو ہے ان کا کیا جو ذمہ داری تھی یا جو ان کا وظیفہ شرعیہ تھا وہ یہ تھا کہ الذین خوطبوا بتلک الاحادیث. ائمہ کے زمانے میں اصحاب کو خطاب کیا گیا ان احادیث کے ذریعے، یعنی وہ احادیث ان کو بتائی جاتی تھی کہ بھئی تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. تو وہی احادیث جو ہے وہ ہمارے لیے بھی وہی ہیں. وَهَذَا يَقْضِي لَنَا بِأَخْذِ الْأَحْكَامِ مِمَّا أَخَذِهَا بِعَيْنِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي كَانُوا يَسْلُكُونَهَا فِي اسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ. جب ہم مشترک ہیں، جب ہماری تکلیف اور اصحاب ائمہ کی تکلیف ایک ہی ہے، تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم احکام کو ان کے ماخذ سے جو روایات ہیں اس سے لیں، اسی طریقے سے جس طریقے پر وہ اصحاب ائمہ احکام کو لینے میں چلتے تھے وہی طریقہ اپنائیں ہم بھی. اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ وَهُوَ الرُّجُوعُ إِلَى حَاقِ الْفَاظِ الْحَدِيثِ من دون توقف او فحص عن مخصص محتمل. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو احادیث کے جو الفاظ تھے ان کو لیتے تھے، اس میں کوئی بھی توقف نہیں کرتے تھے
کسی مخصص کے بارے میں جو ہے وہ تلاش نہیں کرتے تھے، جیسے ہی ان کو ائمہ سے ایک عموم جو ہے وہ ملتا تھا تو اسی عموم کو لیتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو ہم بھی جب تکلیف میں ان کے ساتھ مشترک ہیں تو کہتے ہیں ہماری بھی یہی تکلیف، ہمارا بھی یہی طریقہ ہے، ہمیں بھی جیسے ہی روایات میں کوئی عام نظر آئے تو ہم اس عموم کو بغیر تفحص کے لے سکتے ہیں۔ بعض نے اس بات کو جو ہے وہ رد کیا ہے، وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْفَرْقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ۔ بعض کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو زمانے اصحاب ائمہ سے جو قیاس کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ قیاس مع الفرق ہے۔ وہاں یا اس زمانے میں جو تھی ایک اور بات تھی، لِكَثْرَةِ الْمُخَصَّصَاتِ فِيمَا أَيْدِينَا مِنَ الْأَخْبَارِ، کیونکہ ہمارے زمانے کی بنسبت روایات اور اخبار بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مخصصات بھی زیادہ ہیں ہمارے روایات کی بنسبت۔ اس زمانے میں جو ہے وہ اصحاب ڈائریکٹ مثلا امام سے جا کر پوچھتے تھے، یا اتنی کوئی مخصصات کے بارے میں روایات جو کتب تھے وہ مثلا نہیں تھے، یا مخصصات انہیں زیادہ نہیں تھے، لیکن اب جو ہے وہ زیادہ ہیں، لہذا دونوں میں فرق ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُخَصَّصَاتَ مَوْجُودَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ۔ کہتے ہیں یہ بات جو ہے درست ہے آپ کی کہ ہمارے ہاں مخصصات زیادہ ہیں، اس وقت مخصصات کم تھے ان کے پاس، لیکن یہ زیادہ یا کم ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ یعنی مخصصات ہمارے پاس بھی ہیں وَعِنْدَهُمْ ان کے پاس بھی تھے، وَلَيْسَ لِلْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ دَخْلٌ فِي الْحُجِّيَّةِ وَعَدَمِهَا۔ لیکن مخصصات کا زیادہ ہونا اور ہمارے ہاں زیادہ ہونا اور ان کے ہاں کم ہونا، اس کا حجیت اور عدم حجیت میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، کوئی اثر نہیں رکھتا۔ بات وہی ہے کہ جو ان کا طریقہ تھا وہی ہمارا ہوگا۔ مَا أَنَّهُ رُبَمَا يُقَالُ، ایک تو یہ دلیل تھی۔ اب دوسری دلیل یہ ہے کہ بسا اوقات کہا گیا ہے کہ ان حالنا ایسر من حالہم، کہتے ہیں شاید ہماری جو حالت ہے وہ ان سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہاں کی جو صورتحال تھی اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہ ہماری بنسبت جو ہے وہ آسان تر ہے۔ لأن الذين كانوا في عصرهم عليهم السلام ولكنهم ناؤون عنهم لم يكن يصلهم من الأخبار إلا القليل على ألسنة بعض الرواة مع احتمالهم لوجود أخبار مخصصة كثيرة لم تصلهم۔ کہتے ہیں کہ اصحاب ائمہ جو ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں تھے اور ان کے ہاں جو اخبار پہنچتی تھی وہ صرف کچھ راوی ہوتے تھے، کیونکہ سب تو مثلا مدینے میں نہیں رہتے تھے یا سب تو ائمہ کے پاس نہیں رہتے تھے، کافی سارے ہوتے تھے جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، تو وہ ان سے دور تھے، تو لہذا جو دور تھے ان سے ان کے پاس روایات نہیں پہنچتی، سوائے تھوڑی سی روایات، وہ بھی کچھ قافلے جاتے تھے مثلا، وہ سوالات پوچھ کے آتے تھے پھر ان کو بتاتے تھے، لیکن جو ہے وہ یہ صورتحال ان کی تھی۔ ما احتمالہم لوجود اخبار مخصصۃ کثیرۃ لم تصلهم، یہ بھی احتمال تھا کہ ممکن ہے دوسرے علاقوں کے لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہوں، ان روایات میں جو ہے وہ مخصصات بھی ہوں، ان کے پاس نہیں پہنچے، تو لہذا اس احتمال کے باوجود بھی مع انہم لم ينقل عنہم التوقف قبل الفحص، لیکن وہ جو اصحاب تھے ان سے جو ہے وہ توقف قبل الفحص جو نقل نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا آپ عمل نہ کریں عموم پر اور جو ہے وہ آپ تفحص سے اور جستجو سے پہلے جو ہے رک جائیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو جب ان کے ہاں بھی یہ احتمال تھا کہ ممکن ہے مخصصات ہوں، ان کے پاس روایات بھی تھوڑی بہت پہنچتی تھی، لیکن ہمارے ہاں اب اتنے روایات کے کتب ہیں اور اتنی ساری احادیث ہیں، تو لہٰذا ہمیں تو ذمہ داری جو ہے، لہٰذا اس حساب سے جو ہے ہماری مشترک ہے۔ جب وہ جو ہے وہ توقف نہیں کرتے تھے تو اب تو ہم جو ہے سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم عمل کر سکتے ہیں، اس میں ہماری جو ہے وہ آسانی
بیشتر ہے۔ اس کے بعد اب اشارہ کرتے ہیں یہی کہ بھئی ہمارے زمانے میں جو علماء اور بزرگان ہیں انہوں نے بہت ساری زحمتیں اٹھائی ہیں، احادیث کی کتابیں لکھی ہیں اور سب چیزوں میں مہیا ہے کہ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَإِنَّ الصَّالِحَ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے زمانے میں جو سلف صالح علماء ہیں کہ خدا ان کو جزائے خیر دے، قد دونوا جل الاحادیث مما وصل الیہم، جتنی بھی احادیث ان کو پہنچی تو انہوں نے تدوین کر لی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كُلُّ، اگرچہ وہ سب تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب فقط یہی روایات اور احادیث تھی، لیکن جتنی بھی ان کے پاس پہنچی انہوں نے کتب احادیث لکھی ہیں، وَبَوَّبُوهَا، ان کتاب میں ابواب بندی کیے، مثلا کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، اس طرح انہوں نے کیا ہے۔ فَجَعَلُوا إِلَى جَنْبِ كُلِّ عَامٍ مُخَصِّصَهُ، ہر عموم جو روایت میں ہے تو اس کے ساتھ لکھا ہے کہ بھئی اس عام کا یہ مخصص ہے، وَمُعَارِضَهُ، یا اس کی جو دوسری روایت معارض ہے اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر ہم کیوں جو ہے توقف کریں؟ بھئی ہم پورے ایک مسئلے کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد عموم پر عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا توقف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وَقَدِ اتَّضَحَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، اور یہ جو ہم نے بات ابھی ذکر کی اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حجیت العام لا خلل فیہا، بھئی عام جو ہے جو عموم ہے اس کی وہ حجت ہے، اس میں کوئی خلل نہیں، وہی مسلمۃ، اور یہ حجیت اصالت عموم جو ہے وہ مسلم ہے۔ فلا مانع من العمل بها ظاہرا، اس عموم پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اذا کان العام فی مقام البیان، البتہ یہ عام یا عموم جو ہو وہ مولا مقام بیان میں کہہ رہا ہو، یعنی مثلا ایک حکم شرعی کو بیان کر رہا ہے، اس وقت جو ہے اس نے ایک حکم عام صادر کیا ہے تو وہاں ہم اس کو لے لیں گے۔ لیکن اگر کوئی دلیل یا کوئی قرینہ ہو کہ یہ بتائے کہ بھئی یہ جو عام یا عموم ہے یہ مقام عمل میں یا مقام بیان میں نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے۔ نعم اذا علمنا من دلیل ان الخبر لیس فی مقام البیان، کہتے ہیں کہ اگر علم ہو جائے کہ بھئی یہ ایک دلیل کے ذریعے، ایک قرینے کے ذریعے کہ یہ جو روایت ہے وہ مقام بیان میں نہیں ہے، تو یمکن ان یکون ذلک الدلیل کمانع من العمل بالخبر من جمیع نواحیہ، تو یہ جو دوسری دلیل ہے جو کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جو عموم ہے وہ مقام بیان میں نہیں ہے، تو پھر یہ دلیل جو ہے اس عموم پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن یہ ثابت ہو تو اس صورت میں ہم اس عموم پر عمل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اذ ربما یکون له متمم او مخصص او مفسر او غیر ذلك، کیونکہ عموم کے لیے ایک متمم ہوتا ہے، مخصص ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے دوسری تقییدات قیودات ہوتی ہیں، تو اس احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ثابت ہو جائے کہ بھئی یہ جو عموم ہے یہ مقام بیان میں ابھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہم عموم پر عمل نہیں کریں گے، وگرنہ اگر مقام بیان میں ہو تو پھر ہم عمل کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نعم الانصاف ان الاخبار فی اصورنا لما كانت مبوبۃ ومنسقۃ، کہتے ہیں کہ انصاف اور حقیقت یہ ہے کہ بھئی سب کی ہم نے دلیلیں سنی اور سب کی باتیں سنی، تو اب انصاف یہ ہے کہ بھئی ہمارے زمانے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب مبوبہ ہیں، یعنی سب میں جو ہے ابواب بندی ہے اور سب جو ہے وہ ترتیب بندی دی گئی ہے ان میں، تو جب یہ صورتحال ہے تو کان من التسامح و عدم الاحتیاط فی الاستنباط ان یأتی الفقیہ الی باب من ابواب الفقہ وفیہ قد جمعت اخبارہ وادلتہ فینظر الی اول حدیث فیاخذہ ویعمل علیہ ویترک بقیۃ احادیث المسألۃ المجموعۃ فی الباب، کہتے ہیں جب سب اخبار جو ہیں وہ ہمارے زمانے میں تبویب بندی شدہ ہیں
تو اب یہ درست نہیں ہے اور یہ عدم احتیاط ہے استنباط میں کہ کوئی فقیہ جو ہے وہ ابواب فقہ میں سے ایک روایت کو لے جبکہ اس باب میں دوسری روایات بھی موجود ہیں، ان کی ادلہ بھی موجود ہیں، وہ فقط پہلی حدیث کو دیکھ کر اس کو لے لے اور اس کے مطابق فتویٰ دے اور اس پر ہی عمل کرے اور دوسری جتنی بھی روایتیں ان کو چھوڑ دے، تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عدم احتیاط ہے، بلکہ اس کو دوسری روایات کو بھی دیکھ کر پھر جو ہے وہ فتویٰ دینی چاہیے۔ وَلَكِنْ إِذَا وَجَدَ عَامًا فِي بَابٍ، اب اس نے ایک باب میں ایک عموم کو پایا کہ روایت میں عام ہے، وَلَيْسَ لَهُ مُخَصِّصٌ فِيهِ، اس میں اگر کوئی مخصص نہ ہو، فَإِنَّهُ ظَاهِرًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخَوْصُ فِي بُطُونِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کتب فقہیہ میں جا کر جو ہے وہ تلاش کرے، غور و فکر کرے، اس کے مخصص کے پیچھے پڑ جائے۔ والحدیثیہ، کتب حدیثیہ میں دیکھے، والضرب یمیناً و شمالاً، اور دائیں دیکھے بائیں دیکھے کہ بھئی اس کا مخصص ہے، یعنی اتنی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ سمجھے کہ احتمال العصور علی مخصص لذالک العام، تاکہ وہ اس احتمال کو کہ شاید بھئی کہیں سے اسی عام کا کوئی مخصص مل جائے، تو اتنی بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ اسی باب کو جو ہے وہ دیکھ لے۔ لہٰذا فرماتے ہیں لأن ھذا مسخ لحجیت الاخبار، کیونکہ اتنا جو ہے مخصص کے پیچھے بھاگنا اور اس کو دنبال کرنا، یہ اخبار کی حجیت کو پھر ختم کر دینا ہے۔ پھر ہم کہیں گے بھئی جب بھی ایک عام آئے تو پھر ہم سارے کتب کو جا کر دیکھیں، یہ تو اخبار کی حجیت کو ختم کرنا ہے اور اصالت عموم کی حجیت کو ختم کر دینا ہے، اور اس میں جو ہے وہ عسر و حرج ہے، لا يمكن للمانعین العمل بمقتضاہ و تطبیقہ، اتنا عسر اور حرج پیش آئے گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عام پر آپ عمل نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے اس روایات اور اس کی تطبیقات پر بالکل ہی عمل نہ کر سکیں، تو لہذا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اتنی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ بالکل بھی جو ہے اس کو نہ لے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور سارے کتابوں کو جا کر دیکھے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، درمیانی راستہ ہے کہ نعم فی کلام بعضهم الاکتفاء بالفحص فی باب المسألہ فقط، لہٰذا کہتے ہیں کہ بعض کے باتوں میں یہ ہے کہ بھئی آپ اس مسئلے کے جو باب ہے اس میں جا کر تفحص کریں، یہی کافی ہے، کما بینا ہو، ہم نے بھی یہی کہا ہے، ساری کتابوں کو نہیں دیکھنا۔ وبعضهم اکتفوا بالظن بعدم وجود المخصص وهم الاکثر، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ اتنا تھوڑا سا ڈھونڈیں کہ آپ کو گمان ہو جائے کہ بھئی اس کا مخصص نہیں ہے، زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط تھوڑا سا ڈھونڈیں تاکہ آپ کو گمان ہو جائے کہ اس عموم کا مخصص نہیں ہے۔ وہم الاکثر، اور اکثر علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ بالکل بھی آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں نہ جائیں اور نہ ہی بالکل آپ کچھ بھی تلاش نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو گمان ہو جائے کہ بھئی اس کا مخصص نہیں ہے۔ والظاہر انہ یحصل لہم الظن فی استقصاء اخبار الباب فقط، اور ظاہر یہی ہے کہ علماء کو گمان ہو جاتا ہے جب وہ اس باب کی جو روایات ہیں اس کو ڈھونڈتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس عموم کا مخصص ہے یا نہیں ہے۔ فمن ھذا، پس ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں یہاں سے کہ یہاں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان الجل متفقون عملیاً فی مقام الاستنباط، کہتے ہیں احکام کو استخراج کرنے وقت سارے متفق ہیں عملاً کہ بھئی آپ عموم کو دیکھتے ہوئے فقط اس پہ عمل نہ کریں، تھوڑا بہت اس کے مخصص کے بارے میں ڈھونڈیں، تو اس کو تو سب کہتے ہیں۔ لہٰذا مقام استنباط میں سارے یہی بات کرتے ہیں، مختلفون نظریاً فی مقام الاستدلال، لیکن مقام استدلال کی بات آتی ہے تو پھر ان کی نظریات مختلف ہو جاتی ہیں، کتنا ڈھونڈنا چاہیے، زیادہ ڈھونڈنا چاہیے یا اصلاً نہیں ڈھونڈنا چاہیے، تو اس مقام استدلال میں یہ نظریات مختلف نظر آتے ہیں، لیکن جب استخراج احکام کی بات آتی ہے تو سب یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مخصص کے بارے میں تلاش کرنی چاہیے، اس کے بعد
عموم پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایک دوسری بحث ہوگی انشاءاللہ اگلے جلسات میں مطرح ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔